बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और इस्लाम की प्यारी बहनों, आज का हमारा उन्वान है यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का वाक़िया। कारी हनीफ मुल्तानी की खूबसूरत आवाज़ के साथ बयान बहुत ही प्यारा है, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिए। चलो आइए अब हम बढ़ते हैं बयान की तरफ। मिस्र की बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाकर के डाल दिए। अजीज मिस्र की बीवी महलात में बैठी है, कोठी बंगलों में बैठकर आराम से चिल्लाती फिरती है, चहल पहल करती फिरती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मिस्र की औरतों ने जलीखा को शर्मिंदा किया। तुझे शर्म नहीं आती, तो एक गुलाम के पीछे दौड़ी फिरती है। उसने कहा मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगी। तमाम औरतों की दावत कर डाली। कुरान करीम पुराने किस्से बयान करके तुम्हें अपने आप को संभलने के लिए कहता है, तुम्हारी गैरत को झंझोड़ता है, तुम्हारी अहमियत को झंझोड़ करके कहता है तुम अपने माशरे को साफ सुथरा रखो, तुम अपनी तबाही को और तुम अपनी बर्बादी को न आने दो, तुम अपनी आबादी का एहसास करो, तुम सोच लिया करो जुर्मदार कौन है, बेगुनाह कौन है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिठाकर कोठड़ी में बंद कर रखा है। उन औरतों को जिनकी दावत की है उनके हाथों में सेब दे दिए और चाकू दे दिए। उन्होंने कहा ये फ्रूट खाओ। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु। अल्लाह पाक ने इतना जमाल दिया था, इतना हुस्न बख्शा था, तमाम औरतों ने अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी। उन औरतों ने अपने हाथ काटने शुरू कर दिए और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला जलीखा औरतों की दावत कर रही है, अजीज मिस्र की बीवी दावत कर रही है, तो दिल में ये सहारा लगाया था औरतों से शर्म खाकर बाज आ जाएगी, इनके मेहने से घबरा जाएगी, इनके ताने से घबरा जाएगी। मगर कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो देखने वाली कहती है ये तो खुदा की कसम आदमी नहीं, मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। ये तो कोई फरिश्ता है, ये आदमी आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी जलीखा यूसुफ ये भी तेरा सहारा टूट गया। जो सोचता था मैं ताने मेरे से घबरा जाऊंगी, दुनिया की मलामत से परेशान हो जाऊंगी, मैं तो तुझे आदमी समझती हूँ, ये तुझे फरिश्ता कहती है। फिर कहने लगी यूसुफ बात सुन, जिंदगी का मेला है, मैं कोई वैसी कैसी नहीं, बादशाह की बेगम हूं। याद रख, या मेरी बात मंजूर कर ले या फिर सारी जिंदगी जेल खाने में रहना पड़ेगा। डराती है, धमकाती है, रोक देती है, जो होगा वो करूंगी, सारी उम्र जेल खाने में सड़ सड़ के मर जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर रोज़ नए नए बयान सुनने के लिए। हवा को तरस जाएगा या फिर आजा, तख्ते शहंशाही भी तेरा, महल भी तेरा, बंगला भी तेरा, ये मुल्क भी तेरा, मैं भी तेरी, सब कुछ तेरा, पर मेरी बात पे आमादा हो जा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बार बार सुनकर एक ही जवाब दिया, फरमाया ओ अजीज मिस्र की बेगम बात सुन, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ, तुझे मालूम नहीं, मैं सारी मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना आखिरी सांस तक जेल में कैद काटने के लिए
लिए तैयार हूं। रब्बि सिजन अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अहब्बु सिजन, मैं अपने सारी जिंदगी जेल खाने में कुर्बान कर दूंगा। मैं जेल खाने को महबूब बना लूंगा। मैं जेल खाना काटता काटता दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, यहाँ तक कि मेरी उम्र खत्म हो जाए। याद रख कि मैं नबूवत के दामन पे दाग नहीं आने दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यही होती है नबियों की शान। अहब्बु सिजन, मैं जेल को महबूब बना लूंगा। मिम्मा यदऊननी इलैहि, मैं बदमाशी की तरफ नहीं आ सकता, मैं बदकारी की तरफ नहीं आ सकता, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता, मैं किसी की आबरू पे डाका नहीं डाल सकता। और वास्ता खुदा का तू मेरी आबरू पे डाका ना डाल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रआ, फिर उसके बाद देखना सारी उम्र हत्ता ही। अच्छा, फिर यूसुफ याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। अंदाजा लगाओ, अल्लाह का पैगंबर है, पैगंबर का बेटा है, पैगंबर का पोता है, बगैर किसी वजह के जेल में पड़ा है। क्या कलेजे पे बीती होगी, क्या जिगर पे बीती होगी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह मियां सुना रहे हैं, बतला रहे हैं कुरान करीम में इन वाक़यात को जिक्र करके, लोगों तुम किसी की चमक पे मर जाते हो, किसी की धमक पे मर जाते हो, किसी के लिबास पे मर जाते हो, किसी के टोटके पे मर जाते हो, किसी के टोने पे मर जाते हो, किसी की शोभगाबाजी पे मर जाते हो। और तुम क्या हो? मेरी नबूवत जेल में है, जब तक मैं ना निकालूं निकालने वाला कोई नहीं। मेरा इत्काद तो ये है ना, अगर जरा सा काम किसी के नाम लेने से हो गया, उम्र भर के लिए तेरा हाजत रवा मुश्किल कुशा बन गया। करना खुदा में है। अगर तेरी मुरादों को पीर पूरी करता है, फकीर पूरी करता है, मजार वाला पूरी करता है, तो फिर ये करोड़ों हिंदू उनकी मुरादों को पीपल पूरी करता है, बड़ पूरी करता है, चांद पूरी करता है, मंदिर पूरी करता है, गंगा का पानी उनकी मुरादों को पूरी करता है। वो भी तो यही कहते हैं कि खुदा ने इनको अपना बना लिया, ये खुदा के देवता हैं। समझ नहीं आती, अगर हिंदू पानी की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर पीपल की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर बड़ की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर मंदिर बनाकर उसमें टल्ली खड़काए तो काफिर, हिंदू उसमें बुत रखकर उसको सजदा करे तो काफिर। और तुझे खुली इजाजत है डंडियों को पूजता फिर, जालों को पूजता फिर, पीपल और बड़ को पूजता फिर, खुइयों और दरियाओं के प्राणी को पूजता फिर, सूरज और चांद को पूजता फिर, किसी पीर की कब्र को पूजता फिर। तेरे लिए खुली छुट्टी है। कुछ इंसाफ करो अपने लिए, खुदा भी क्या कहता होगा। तेरी बीवी है, तू खामिंद है, तेरा भाई होगा वो उसके कपड़े धो सकती है, वो उसको खाना पका करके दे सकती है। तेरा जितना ही जिगरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खाना पकाएगी, बिस्तर बिछा देगी, खाना पका करके दे देगी, कपड़े धो देगी, चाय बनाएगी, अच्छे खाने पका करके दे देगी। तू बड़ा खुश होगा, मेरे दोस्त की खिदमत की है, मेरे रिश्तेदार की खिदमत की है, मेरी इज्जत का साथ दिया है। अगर तुझे ये पता चल जाए कि आंख मिलाई है, तो तू या खत्म हो जाएगा या उसे खत्म कर देगा। क्यों? तू कहेगा खाना और चीज है, पीना और चीज है, कपड़े बिछाना धोना और चीज है, खातिर तवाज़ो और चीज है, लेकिन तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरा बदन, ये मेरा हक है। मेरे सिवा तेरी आंख किसी को ना देखे,
اور تو یہ چاہتا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا. جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے. خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا. جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ کعبہ تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، حاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکو کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا. درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہ لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے. خبردار اگر سر جھکایا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا. اے اللہ کے نبی، ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے. فرمایا خبردار، کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو. الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا. فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کے واقعات سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں. نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگے اور یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگے جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ. میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، اور ظالموں کم سے
سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ۔ ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو من تعبیل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، بالکل صحیح بات ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات، وہی بندہ جانے جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اللہ سب کو بچائے، آمین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔
کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں، اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرب میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا۔ کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ جی ماشاء اللہ، بیان زیادہ لمبا ہو جائے گا، اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم پارٹ 2 بھی آپ کے لیے جلد سے جلد لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔